بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وخلفاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے قابل احترام سننے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے ہم پر، جس کی توفیق اور جس کے کرم سے ہم اس کا پاک ذکر سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ میری گفتگو کا عنوان جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام جگر گوشائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاعر کہتا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ خواتین و حضرات، ساری کائنات پر احسان عظیم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصود شان مصطفیٰ دکھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں اللہ کے سب سے پیارے اور برگزیدہ بندے ہیں۔
اور حضور کی آنکھوں کا تارا، حضور کے دل کا سہارا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی ہیں۔ یہ شان ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور نبی پاک کا جو گھرانہ اہل بیت نبی جن کو کہتے ہیں، یہ اہل بیت نبی کا ایک عظیم فرد ہیں۔ نبی پاک کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا اور صاف کر دے۔ نبی پاک کے گھر والوں کو پاک اللہ نے کیا۔ نبی پاک کی بیویاں سب سے پاک، نبی پاک کی بیٹیاں سب سے پاک، نبی پاک کے صاحبزادگان سب سے بڑھ کر پاک، اور نبی پاک کے صحابہ سب سے بڑھ کر پاک ہیں۔ یہ پاکوں کی جماعت ہے، اور پاکوں سے محبت کرنے والے بھی پاک ہوتے ہیں۔ جناب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نبی پاک کے گھرانے کی، آپ کی نسل پاک کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کا کہ خانوادہ پاک کا بچہ بچہ پاک ہے، یہ پاکوں کی نسل ہے، اور سیدہ فاطمہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہوگا کہ وہ نبیوں کے تاجدار کی بیٹی ہیں، وہ ساری کائنات کے کل نبیوں کے امام کی بیٹی ہیں، وہ خدا کے شیر کی زوجہ ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار، دو سردار ہیں، ان کی ماما ہیں، وہ خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ساری کائنات میں ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے اولاد کے لیے، اور خاتون جنت کے پاؤں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی سب سے پیاری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ سے ہر شے سے بڑھ کر پیار تھا۔ سیدہ فاطمہ کا چلنا بھی مصطفیٰ کے چلنے کی طرح تھا، وہ بیٹھتی مصطفیٰ کے بیٹھنے کی طرح تھی، ان کی کلام حضور کی کلام کی طرح تھی۔ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام یہ وہ شہزادی مصطفیٰ ہیں، جب بھی آقا کی بارگاہ میں آتی تھی حضور خود ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بڑے بڑے القابات عطا کیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا، کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار کہا۔ ایک مقام پر زہرا کہا جو پھول کی کلی ہوتی ہے، کہیں پر بطول کہا۔ بطول کا معنی ہے جو باطل سے ہٹ کر حق کی طرف جانے والا ہو، اور بطول اس کو بھی کہتے ہیں جو آگ سے محفوظ ہو، چونکہ سیدہ فاطمہ خود بھی اور ان کا ہر چاہنے والا اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا، اس لیے انہیں فاطمہ، زہرا، بطول کہتے ہیں۔ اور پھر بدعت الرسول، ان کو حضور نے فرمایا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، کائنات میں کوئی کسی کے جسم کا ٹکڑا ہوگا، کوئی کسی کی جان ہوگی، کوئی کسی کا دل ہوگا، لیکن فاطمہ اگر دل ہیں تو کائنات ساری کے دل مصطفیٰ کا دل ہیں۔ اگر فاطمہ جان ہیں تو ساری کائنات کی جان، جان کائنات جناب مصطفیٰ کی جان ہے۔ کہیں پر سیدہ فاطمہ کو سیدہ کہا، سردار کہا میرے مصطفیٰ نے، کہیں پر زاہدہ کہا کہ سب سے بڑھ کر پاک دامن، کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں سردیوں کی رات ختم ہو جاتی، لیکن سیدہ فاطمہ ایک سجدہ کرتی، ابھی جی بھر کے سجدہ نہ ہوتا تو رات ختم ہو جاتی۔ یہ عبادت کا عالم ہے، یہ زہد کا عالم ہے، یہ تقوی کا عالم ہے، یہ خدا کی عطا کا عالم ہے۔ اور طیبہ بھی آپ کا لقب ہے، طیبہ جو پاک ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہ ایسی طیبہ ہیں کہ جو ان کے قریب ہوگا یہ اسے بھی پاک کر دیں گی۔ جو فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کا ایمان پاک ہوگا، اس کی نگاہ پاک ہوگی، اس کا دل پاک ہوگا، اس کا دماغ پاک ہوگا، اس کا عمل پاک ہوگا، اس کی عبادت پاک ہوگی، اس کا کردار پاک ہوگا، اس کی سوچ پاک ہوگی، اس کی زندگی پاک ہوگی، اس کی موت پاک ہوگی، اس کی قبر پاک ہوگی، اس کی قیامت پاک ہوگی، اور اس کا مقام نگاہ مصطفیٰ میں بھی پاکوں میں ہوگا۔ اور پھر ایک اور آپ کا لقب پاک ہے طاہرہ۔ طیبہ وہ جو ایسی پاک ہو جو اوروں کو بھی پاک کر دے، اور طاہرہ جو چمکتا دھمکتا پاک ستارہ ہو، جو سب سے زیادہ پاک ہیں۔ کتنے نام میرے آقا نے ان کو عطا کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، وہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، پہلی بار آیا، صرف اس مقصد کے لیے آیا۔ وہ مقصد کیا آقا نے بیان کیا؟ حضور نے فرمایا اس نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے سلام پیش کرے اور یہ خوشخبری دے۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے آ کر سلام پیش کرے اور خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ یعنی خواتین جنت کی سردار کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں اے سیدہ فاطمہ الزہرا، اے بطول جنت، اے سیدہ نساء جنت، کہ آپ کی عظمت کے لیے خود فرشتہ خدا سے اجازت طلب کر کے زمین پر آتا ہے اور مصطفیٰ کریم کو خوشخبری سناتا ہے کہ آقا آپ کو سلام ہو، اور خوشخبری ہو کہ آپ کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے شہزادے سارے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت خاتون جنت کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔
اب ہم بریک پر جاتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے ہم خاتون جنت جناب جگر گوشائے رسول زہرا بطول سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ راحت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے تھے. آپ کا ایک لقب زہرا ہے. زہرا کے معنی روشن و بارونق کے ہیں. چونکہ یہ حضور کی وہ شہزادی ہیں جو کسی بھی صاحبزادے اور صاحبزادی کی ولادت کے فوراً بعد پاک ہو جاتی تھی. یہ باقی دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ 40 دن نماز نہ پڑھ سکتی یا دنوں میں نماز نہ پڑھتی. اللہ نے جناب خاتون جنت کو ان سب چیزوں سے پاک پیدا کیا تھا، اور جو ہی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی فوراً خاتون جنت پاک ہو جاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی. اسی وجہ سے آپ کو زہرا بارونق طیبہ طاہرہ کہا جاتا ہے کہ خاتون جنت یہ میرے مصطفیٰ کو خدا نے وہ تحفہ دیا ہے، وہ پھول دیا ہے، وہ پاک ذات دی ہے، وہ بارونق ذات عطا کی ہے، جس کے لیے خدا کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ کی بچوں کی پیدائش پر بھی کوئی نماز رہ جائے. باقی دنیا کی عورتوں کو نماز بچوں کی پیدائش کے دوران اور بعد میں معاف ہو جاتی ہے، لیکن خاتون جنت وہ تھی جو پاک تھی، اس لیے نہ کوئی پہلے نماز رہتی نہ بعد میں رہتی تھی. اسی لیے آپ کو زہرا کہتے ہیں. اور بطول کے معنی یکسو ہو کر اللہ تعالی کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہنے والی ذات، اور زاہدہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے دل میں صرف خدا کو اور مصطفیٰ کو جگہ دینے والی ہستی کو زاہدہ کہتے ہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نام سیدہ فاطمہ رکھنے کی ایک وجہ سنن دیلمی اور کنز العمال میں جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ تو لأن اللہ فتمہا و محبیہا عن النار، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام مبارک فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دی ہے. تو جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا چاہنے والا ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے پیار کرنے والا ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، جو سیدہ فاطمہ سے محبت کا دم بھرنے والا ہے، جو سیدہ فاطمہ کو پکارنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ان کا نام ہی سیدہ فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انہیں بھی اور ان کے ہر چاہنے والے کو بھی خدا نے نار جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور پاک بنا دیا ہے. اور معجم کبیر امام طبرانی نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے. ہجرت کے دوسرے سال، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کے دوسرے سال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے سیدہ فاطمہ کا عقد نکاح فرمایا. اور حضور نے کیا فرمایا؟ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ تعالی عنہما.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے مجھے حکم عطا فرمایا کہ میں اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا سے کروں. تو گویا سیدہ فاطمہ کے نکاح کا حکم بھی زمین سے نہیں آسمان سے خدا نے بھیجا تھا کہ اے میرے مصطفیٰ خاتون جنت کو عقد نکاح میں مولا علی کو عطا کریں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کتنی عظمتوں اور شانوں کی مالک ہیں جن کے نکاح کے لیے بھی خدا پیغام بھیجتا ہے. اور حدیث پاک میں مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ میدان محشر میں حضرت خاتون جنت کی امتیازی شان ہوگی. سب سے جدا شان میدان محشر میں جناب سیدہ فاطمہ کی ہوگی. جب آپ میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو اہل محشر کتنے ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صلحائے امت ہوں گے، اولیاء ہوں گے. ہر ایک کو خدا کی طرف سے پیغام ہوگا اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچے کر لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہوگا. سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام حضور کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی اور جنت کی خواتین کی سردار ہیں. حضور کو آپ سے بے پناہ شفقتیں تھیں. ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضرات حسنین کریمین نے اپنی والدہ ماجدہ سے نیک کپڑوں کے لیے درخواست کی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ انشاءاللہ نئے لباس کا انتظام ہو جائے گا. شب عید کی رات جب شہزادوں نے معروضہ کیا تو آپ بارگاہ دوبارہ مطالبہ کیا کہ اور اعراض کرنے لگے کپڑے نہیں آئے. تو آپ بارگاہ اللہ رب العزت میں عرض گزار ہوئیں اے میرے اللہ میں نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہا، اب میری زبان کی لاج رکھ لے. میرے رب میں نے ساری زندگی تیری بندگی اور تیری عبادت کی ہے. میں تیرے نبی کی چہیتی بیٹی ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اپنے شہزادوں کو کہہ چکی ہوں اور فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی. پوچھا کون ہے تو معلوم ہوا ایک درزی ہے جو حضرت حسنین کریمین کے لیے نیک کپڑے لے کر آیا ہے. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تم جانتی ہو کہ یہ درزی کون ہے؟ یہ جبریل امین ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے جنت سے ہدیہ لائے ہیں. اے میری بیٹی یہ آپ کی شان ہے. تو خواتین و حضرات میرے سننے اور دیکھنے والوں، جب بندے کی زبان سچی ہو اور جب بندہ اللہ پر یقین کامل کرنے والا ہو تو بے شک پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر بارگاہ خدا میں پکارے تو خدا جنتوں کے دروازے کھول کر فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے. اور لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان سیدہ فاطمہ کی ہو، عقیدہ سیدہ فاطمہ کا ہو، محبت اور عشق سیدہ فاطمہ جیسا ہو. قربان جائیں سیدہ فاطمہ آپ کی عظمت پر، آپ کی شانوں پر، آپ کے مقامات پر، آپ کی بلندی درجات پر اور خدا کی نگاہ میں جو آپ کی عظمتیں ہیں ان پہ قربان جائیں کہ آپ کی تڑپ اور آپ کا درد دیکھ کر میرا خدا بھی برداشت نہیں کرتا. وہ بھی جنت سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ بھی درزی بن کر حسنین کے لیے آتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی سیدہ فاطمہ کے شہزادوں کے لیے درزی بن کر آتے ہیں. کیوں نہ ہو، یہ مقام تو بارگاہ مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. خواتین حضرات آپ کی عظمت شان آپ کے مبارک نام ہی سے آشکارا ہے. سنن دالمی اور کنز الامال میں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا کہ خاتون
جنت سیدہ فاطمہ کا نام مبارک فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ سے نجات عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے خاتون جنت کو تقوی و طہارت کی نعمت اور عفت و عصمت کی مقدس چادر عطا فرمائی اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے آپ کو نمونہ بنایا۔ آپ کی سیرت خواتین امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی ماؤں بہنوں کے لیے، بیویوں کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ جناب خاتون جنت کی حیات طیبہ میں اللہ رب العزت خاتون جنت کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اپنے کرم سے دوبالا فرمائے، اپنی رحمتوں سے دوبالا فرمائے اور عذاب جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ الشورى میں، کہ لوگوں اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دو لوگوں میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کی عزت کرنا سکھایا، مجھ سے پہلے بیٹیوں کی بہنوں کی عزت نہ تھی، میں نے تمہیں یہ عزت کرنا سکھائی، میں نے تمہیں دنیا میں دوزخ کی آگ سے بچایا، ایک خدا کی طرف بلایا، شرک سے بچایا، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے سے تمہیں بچایا، تمہیں حق کا راہ دکھایا، تمہیں ایک اللہ کی دعوت دی، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں دیا، نماز کی صورت میں دیا، رمضان کی صورت میں دیا، ماں بیٹے کی محبت پیدا کی، میاں بیوی کی محبت عطا کی، تمہیں بہن بھائیوں کو آپس میں محبت سکھائی، باپ بیٹے کو محبت عطا کی۔ میرے آنے سے پہلے انسان کا دشمن تھا، فراڈ عام تھا، دھوکہ عام تھا، دجل عام تھا، بے ایمانی عام تھی، ظلم عام تھا، عورتوں پر ظلم ہوتا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انسانیت نام کی کوئی شے نہ تھی، انسان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ میں نے آ کر تمہیں ان چیزوں سے بچایا، تمہیں سیدھی راہ دکھائی اور انسانوں کو یہ بتایا کہ لوگوں دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ عارضی ایک سفر ہے، تمہارے باپ دادا بھی چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، اس لیے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، پیار کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، قیامت کے دن خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لوگوں میں نے تمہیں دین سکھایا، میں نے تمہیں خدا کا پیغام دیا، اس سب کے بدلے میں میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اگر مطالبہ ہے تو صرف ایک ہے کہ میرے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اقربا سے، میری اولاد سے، میری فیملی سے، میرے کنبے سے تم سے پیار کرنے کا سوال کرتا ہوں، تم سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں نے تم سے پیسہ نہیں لیا، مال نہیں لیا، دولت نہیں لی، تمہیں دوزخ سے بچایا، اور اس کا مطالبہ، اس کا ریٹرن یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری نسل سے محبت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا، جناب سیدہ فاطمہ سے محبت کرنا، جناب ازواج مطہرات سے محبت کرنا، جناب نبی پاک کے حسنین کریمین سے محبت کرنا، نبی پاک کی اولاد پاک سے محبت کرنا، ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی پاک کر دے گی، قبر و قیامت میں بھی دوزخ سے بچا دے گی۔ اور لوگوں یہ جو تم سے سوال کرتا ہوں کہ میری آل پاک سے محبت کرو، یہ اپنے لیے نہیں کرتا، یہ بھی تمہارے لیے کرتا ہوں کہ تم ان سے پیار کرو گے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگے، ان سے پیار کرو گے تو دوزخ سے بچ سکو گے، انہی سے پیار کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ اور حضور نے پھر دعا کی، اے اللہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اور حضور نے فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا سیدہ فاطمہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت، اور خدا کی محبت جنت میں لے جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی نفرت مصطفیٰ کی نفرت، مصطفیٰ کی نفرت خدا کی نفرت ہے۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آل نبی اولاد نبی سے محبت و پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔